بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کا خط، چارج شیٹ یا مذاکرات کی بھیک، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کا حافظ سعد رضوی کی قیادت میں پروٹیسٹ۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جو ہر معاملے پر سب سے پہلے میدان میں آتی ہے۔ چاہے ناظرین اکرام عوامی مسائل کا کوئی معاملہ ہو تو تب بھی سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان آواز بلند کرتی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے معاملے پر بھی تحریک لبیک پاکستان نے 2 لانگ مارچ کیے اور ایک دھرنا دیا۔ اور اب بھی ناظرین اکرام، چند دن پہلے کی بات ہے کہ فیصل آباد کی انتظامیہ نے ختم نبوت کے بورڈ کو اتار دیا تھا، تو اس کے بعد سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے ہی اس کی مذمت کی اور پھر اسی جگہ پر تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا اور بالآخر اس بورڈ کو دوبارہ لگا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر چلائی گئی تھی کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، مگر ناظرین اکرام تحریک لبیک کے لوگ وہاں سے گئے نہیں، جس کے بعد بالآخر حکومت نے تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کو رہا کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے تحریک لبیک پاکستان نے جو بھی پروٹیسٹ کیا ہے وہ بالکل پرامن رہا ہے اور تحریک لبیک کے کارکنوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا۔ تو ناظرین اکرام، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان پرامن پروٹیسٹ کرتی ہے، لیکن جب دوسری جانب سے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں اور پھر الزام تحریک لبیک پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے اور تحریک لبیک پاکستان قانون اور آئین کے اندر رہ کر اپنا پروٹیسٹ کرتی ہے۔ تو اسی حوالے سے چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ 5 فروری کو تحریک لبیک پاکستان پورے ملک اور آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے کل جو تحریک لبیک پاکستان اپنا مرکزی پروگرام کرنے جا رہی ہے وہ لاہور میں ہوگا اور وہ داتا دربار سے اسمبلی ہال تک ہوگا، اور ناظرین اکرام اس کی قیادت تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی خود کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے دیگر قائدین بھی موجود ہوں گے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کل تحریک لبیک کے کارکن اور قائدین میدان میں آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی۔ تو ناظرین اکرام، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ تو ناکام ہو گئے ہیں اور حکومت نے عدالتی کمیشن نہیں بنایا۔ تو اسی حوالے سے چند دن پہلے شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو یہ آفر دی تھی کہ ہم عدالتی کمیشن بنانے کے بجائے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں، مگر پی ٹی آئی نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، ورنہ یہ مذاکرات ختم۔ تو کل اسی حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے 6 نکات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس خط میں عمران خان صاحب نے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کی، اور جس طرح پچھلے 2 سالوں سے تحریک انصاف اور کارکنوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس پر بھی عمران خان صاحب نے لکھا۔ اور ناظرین اکرام، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی مداخلت کو ختم کرے تاکہ یہ خلیج میں کمی آ سکے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ چونکہ عمران خان صاحب ڈیل کرنے والے نہیں ہیں
تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کھل کر ایک خط لکھا ہے، اور یہاں تک کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ چارج شیٹ پیش کی ہے، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کے لوگوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ چونکہ ادارہ پچھلے 2 سالوں سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ خط لکھ کر مذاکرات کی بھیک مانگی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہمارے تک ایسا کوئی خط نہیں پہنچا، اور نہ ہی ہم نے کسی خط کا جواب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر ذرائع سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ ادارہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا اگلا عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین کرام، حکومت کے ساتھ بھی تحریک انصاف کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔